السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ مفتی صاحب، اللہ تعالیٰ آپ کو اتنی لمبی عمر دے، میری بھی جو عمر ہے نا وہ بھی آپ کو لگا۔ ذیشان میرا نام ہے، جرمنی سے اکثر بات ہوتی رہتی ہے۔ جناب محترم، آپ جو پوسٹ گروپ میں شیئر کرتے ہیں ان کے بارے میں، ٹھیک ہے، وہ پوسٹ جو ہے قادیانی کسی کو سینڈ کر دی جائے تو وہ تو رونا اور کرلانا شروع کر دیتا ہے، ٹھیک ہے۔ وہ کہتا ہے جی ایڈیٹنگ ہوئی ہے، وہ کہتا ہے جی یہ کتاب ہماری ہے ہی نہیں، یہ ہماری میں لکھا ہی نہیں۔ جب ان کے سامنے ان کی کتاب پیش کی جاتی ہے، ٹھیک ہے، اور ان کا پیج پیش کیا جاتا ہے، پھر بولتی بند ہو جاتی ہے، ٹھیک ہے۔ کہتے ہیں جی ہمیں علم ہی نہیں ہے، ٹھیک ہے۔ پھر کہتے ہیں نہیں ہماری کتاب اور ہے، یہ کتاب او بھائی صاحب، مولانا صاحب، مفتی صاحب، ان بہانے انہاں لوکاں دے میں کی دساں، میں میرے خدایا میں کی کرا، مطلب کہ انہاں لوکاں نو جڑا ہے نا ہدایت آئیے، ٹھیک ہے۔ جناب محترم، ایک چیز اگے پئی ہے غلط ہے، لوگ انہوں بھی نہیں ایکسیپٹ کرتے یار، انہوں بھی نہیں ایکسیپٹ کرتے ہیں۔ مجھے بہت زیادہ افسوس ہوتا ہے کہ یار اچھے تعلقات والے لوگ جانن والے نے، ٹھیک ہے، تے گمراہ پھر دن پہ علم ہی نہیں ہے، علم موجود ہی نہیں ہے، ٹھیک ہے۔ وہ آندے نے جناب ہویا وے جو مرضی ہویا ہے، 50 لوکاں دے تانوں میں میسج سینڈ کر دینا، آندے نے ٹھیک ہے، اے چیزاں اگر ہے بھی نہیں نا، ائی پھر بھی مرضائی ہیں۔ ہن دسو ایتھے کی کریے، دسو من میں کی کرا، اللہ یہ انہاں نو ہدایت دے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ جی، ذیشان صاحب جرمنی سے، جزاک اللہ جی۔ بس یہی ہے قادیانی مرزئی، جہاں پہ عقل کو تالے لگتے ہیں وہاں سے قادیانی ذہنیت کی ابتدا ہوتی ہے۔ جہاں پر ذہن خراب ہو جاتے ہیں، موف ہو جاتے ہیں، کفل لگ جاتے ہیں، مہریں لگ جاتی ہیں دل، دماغ، کانوں کے اوپر، زبانوں کے اوپر، تو وہاں سے قادیانیت کی سوچ کی ابتدا ہوتی ہے۔ قادیانیت بے وقوفی کا نام ہے، اور یہ سوچتے اور تفکر نہیں کرتے۔ قرآن حکیم میں بار بار کہا ان لوگوں کو کہ تم تفکر کیوں نہیں کرتے، تم تدبر کیوں نہیں کرتے، ٹھیک ہے۔ اللہ پاک نے تو بار بار ان کو جھنجھوڑ کے کہا، لیکن نہیں یہ تفکر کرتے۔ سامنے چیز دیکھ کے ہم ایک عرصہ ہو گیا ان کی کتابوں کے اندر سے ان کو دکھا رہے ہیں، ان کو چہرہ دکھا رہے ہیں، یہ دیکھو تمہاری کتابوں میں لکھا ہے، بھاگ کے جائیں گے۔ او قرآن کی طرف، قرآن میں یہ میں کہہ رہا ہوں کہ بھائی دیکھو تمہارے مرزے نے یہ بات لکھی ہے، جس کو تم اپنا نبی اور رسول مان رہے ہو وہ بات لکھ رہا ہے۔ جب تمہیں تمہارا جواب تمہاری اپنی کتاب سے مل جائے تو تمہیں باہر جانے کی ضرورت کیا ہے؟ اصل میں قرآن کا نام لگا کے یہ اصل میں موضوع سے ہٹانا چاہتے ہیں، بات کو خلط مبت کرنا چاہتے ہیں۔ قرآن اور حدیث کا تم قادیانی مرزائیوں سے تعلق واسطہ کون سا ہے؟ کوئی رتی برابر کوئی تعلق ہو تو چلو ٹھیک ہے، ہم قرآن حدیث سے بات کر لیتے ہیں۔ مرزا غلام قادیانی خود کہتا ہے کہ وہ قرآن جو ہے نا وہ میرے منہ کی باتیں ہیں، قرآن دنیا سے اٹھ چکا ہے، اب یہ والا قرآن مرزا غلام قادیانی کے اوپر نازل ہوا ہے۔ تو یہ اصل میں ان کو سب حقائق پتہ ہیں، دنیا کے ہر قادیانی مرزائی کو پتہ ہے۔ بس جس طریقے سے کبوتر بلی کو دیکھ کے آنکھیں بند کر کے یہ سمجھتے ہیں نا میں محفوظ ہو گیا ہوں، بچ گیا ہوں، تو یہ ان قادیانی مرزائیوں کا طریقہ واردات ہے۔ ان کو سب پتہ ہوتا ہے، یہ صرف جناب روزی روٹی کے لیے بس حساب کتاب انہوں نے لگایا ہوا ہے، اور کچھ بھی نہیں ہے۔ یہ باہر کے ممالک میں بیٹھ کے اسائلم کے چکر کے اندر یا اپنے دین مذہب ان کو کچھ بھی نہیں، وہ دین مذہب کو کچھ بھی نہیں سمجھتے۔ وہ کہتے ہیں بس دنیا داری تو پہلے دیکھیں نا، بعد میں دیکھی جائے گی۔ تو یہ ہے قادیانیت مرزائیت، اللہ بچائے، ایسی ذہنیت سے بچائے۔